على سید المرسلین خاتم النبیین قائد الغر المحجلین اکرم الاولین والآخرین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین المزین بکل زین المنزہ من کل عیب وشین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین سبحان اللہ نبی الانبیاء عظیم الرجا عمیم الجود والعطاء ماہی الذنوب والخطاء شفیعنا یوم الجزاء سبحان اللہ سر اللہ المکنون در اللہ المخزون نور الافئدة والعیون سرور القلب المحزون عالم ما کان وما یکون سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمت صلی اللہ تعالی علی المبعوث رحمت للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ مولانا العظیم او کما قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعد صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید نہایت واجب الاحترام معزز حاضرین اور سامعین کرام، بحمدہ تعالی ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی کی بہاریں خالق کائنات نے حضور کی امت کو پھر سے عطا فرمائی ہیں۔ ربیع الاول یہ رسول پاک کی بہاریں ہیں، رسالت کی بہاریں ہیں، رسول پاک کی رسالت کی بہاریں ہیں، اور ربیع الثانی میں آپ جناب کی امت کے ولیوں کی ولایت کی بہاریں نظر آتی ہیں۔ یہ حضور خصوصاً حضور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، اولیاء کرام کا ذکر کیا جاتا ہے، اور ولیوں کی بہاریں ہمیں اس مہینے میں جا بجا نظر آتی ہیں۔ بڑی 11ویں شریف بھی اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ جیسے ہی ربیع الاول یعنی آپ جناب کا مہینہ اور ربیع الثانی رسول پاک کے بعد ولیوں کا مہینہ، اب یہ جو اتفاق کہہ لیں یا اللہ تعالیٰ کی خوبصورت قدرت کہہ لیں، جیسے رسالت اور ولایت کو جمع کیا ہے ربیع الاول ربیع الثانی، بالکل ایسے ہی
آج ہم گفتگو بھی عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جناب پر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا، اب کوئی کسی طرح کا نبی دنیا میں نہیں آ سکتا، اور وہ کام جو گزشتہ زمانوں میں ایک نبی کے جانے کے بعد امت کا دوسرا نبی کرتا تھا، میری سرکار نے کہا میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، اور وہ کام جو نبی کیا کرتے تھے وہ کام میری امت کے عالم اور ولی کیا کریں گے۔ یہ ہے رسول پاک کی سب سے بڑی فضیلت۔ آپ نے سنی نا آیت تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں کو بھی ایک دوسرے پر فضیلت بخشی ہے۔ رسول پاک کی بے شمار فضیلتیں ہیں، ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ کی امت کے ولی اور علماء سابقہ نبیوں جیسے کام کیا کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ایک حدیث شریف میرے سامنے لکھی پڑی ہے مسلم شریف سے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فضلت علی الانبیاء ست، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، یہ مسلم شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، مشکات شریف میں بھی ہے، اور کتب میں بھی یہ حدیث شریف موجود ہے، اور لفظوں کے تھوڑا آگے پیچھے ہونے سے یہ حدیث بہت ساری کتابوں میں موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ نے مجھے تمام نبیوں پر فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزوں میں اللہ نے مجھے دوسرے نبیوں پر فضیلت عطا کی ہے، یعنی 6 چیزیں مجھے اللہ نے وہ عطا کی ہیں جو سابقہ نبیوں کو بھی عطا نہیں فرمائی گئی تھی۔ یہ ہے عظمت و شان مصطفیٰ، اللہ۔ 2-4 کرسیاں اور بھی لا کے یہاں رکھو، ادھر بھی ادھر بھی۔ اللہ اکبر۔ میں جملہ بار دیگر دہراتا ہوں تاکہ پھر گفتگو کا تسلسل قائم رہے۔ کہا سابقہ 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو بھی، اور صرف یہ 6 نہیں، اور بھی بے شمار چیزیں ہیں، لیکن اس مقام پر میرے آقا نے ان 6 چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا یہ 6 چیزیں تو وہ ہیں جو کسی نبی کو بھی اللہ نے عطا نہیں فرمائی، اور مجھے ان 6 چیزوں کے ساتھ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پہلی چیز فرمایا اُعطیت جوامع الکلم، اب کسی اور کتاب میں اُعطیت بے جوامع الکلم بھی ہے، اس طرح تھوڑے فرق کے ساتھ، کہ اللہ نے مجھے جوامع الکلم بنایا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ تھوڑے سے الفاظ میں گفتگو کروں تو اس کا مفہوم سمندر کی طرح پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میری سرکار تھوڑے سے کلمات کے ساتھ، چند جملوں کے ساتھ ایسی وسیع و عریض گفتگو کر سکتے ہیں جو صرف میرے سرکار کا خاصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں آپ کو ایک یہاں پر اپنے آقا کی شان کا ایک جملہ کہوں۔ یوں تو میری آقا فرما رہے ہیں نا کہ مجھے اللہ نے جامع کلمات عطا کیے ہیں، مگر میرے من کی بات یہ ہے کہ حضور تو یقیناً یہی فرما رہے ہیں کہ میں تھوڑے سے کلمات میں بھی، جیسے کوزے میں سمندر کو بند کرنا، جیسے اس برتن میں پورے دریا اور سمندر کو بند کر دیا جائے تو بڑے کمال کی بات ہے، تو حضور تو فرما ہی رہے ہیں کہ میں سمندر کو کوزے میں بند کر سکتا ہوں، مگر ہمارا ایمان کہتا ہے میرے آقا آپ کی شان ہی ایسی ہے کہ خود رب بھی فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، تو اپنی مرضی سے تو بات ہی نہیں کرتا، میرا محبوب جب بھی زبان ہلاتا ہے وحی الہی سے ہلاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات، اللہ اکبر۔
اس پر بھی تفصیل باتیں ہو سکتی ہیں، پر میں جب بھی میرے دو لبوں کی جنبش جب بھی تمہیں نظر آتی ہے وہ وحی الہی سے ہوتی ہے۔ آپ حضرات نے غور نہیں کیا، میں رک جاتا ہوں یہاں پر۔ معروف صحابی ہیں عمر بن عاص، ان کے بیٹے کا نام تھا عبداللہ بن عمر بن عاص۔ یہ نوجوان لڑکا تھا، پڑھے لکھے تھے۔ حضور تشریف فرما ہوتے، یہ سرہانے کی طرف بیٹھ جاتے، قلم کاغذ لے لیتے، اور جو میرے آقا اپنی زبان پاک سے ارشاد فرماتے جاتے، عبداللہ بن عمر لکھتا چلا جاتا۔ میرے آقا کی نظر پڑی، منع نہیں کیا، خاموش رہے، پھر دیکھا خاموش رہے۔ تو 3-4 دن کے بعد ایک دن اچانک میرے سرکار کی نظر پڑی، تو عبداللہ بن عمر بالکل خاموش بیٹھے ہیں ہاتھ باندھ کے۔ اب جو نے ہاتھ باندھے دیکھا تو میری سرکار نے پوچھ لیا، عبداللہ تو لکھا کرتا تھا، جو میں کہتا جاتا تھا تو وہ لکھتا جاتا تھا، آج کل کیا ہوا، لکھ نہیں رہے ہو؟ جب عبداللہ بن عمر سے کہا لکھتے کیوں نہیں ہو، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا، میرے آقا میں تو لکھ لیتا تھا، لیکن یہ جو آپ کے بڑے صحابی ہیں، جید صحابی، بزرگ صحابہ کرام، انہوں نے مجھے روک دیا ہے۔ یہ کہتے ہیں جو بڑے بوڑھے صحابی ہیں، بزرگ صحابی ہیں، جید صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور ہمارے درمیان شان بشریت کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، یتکلم فی الغضب والرضا، کبھی ان پہ غضب طاری ہوتا ہے، کبھی رضا طاری ہوتی ہے، کبھی طبیعت میں جلال ہوتا ہے، کبھی جمال ہوتا ہے، کبھی رحم کا ظہور ہوتا ہے، کبھی غصہ طاری ہوتا ہے۔ تو سب کچھ نہ لکھا کر، کیونکہ جو تو لکھتا جائے گا وہ آنے والے زمانوں کے لیے دین بن جائے گا۔ سب کچھ نہ لکھا کر۔ تو مجھے انہوں نے روک دیا تو میں رک گیا۔ اب میرے آقا نے جب سنا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی کسی طرح بولتا ہوں، کبھی کسی طرح بات کرتا ہوں، میرے آقا نے اپنے فَأَوْمَاءُ بِأَصْبِعِهِ، سرکار نے اپنی 2 انگلیوں سے اپنے چہرے کی طرف، منہ کی طرف اشارہ کیا اور زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا، عبداللہ اکتب، لکھا کر، اکتب، جو بھی کہوں لکھ، فواللہ، اللہ کی قسم، ما یخفی علیہ، جو بھی میری زبان سے نکلتا ہے، واللہ ما، جو بھی میری زبان، ما یہ اس عموم پر دلالت کرنے کے لیے کہ جو بھی میری زبان سے نکلتا ہے حق کن، جو بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے۔ اللہ، فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، کبھی بھی لکھتے وقت یہ گمان نہ کرنا کہ میری زبان سے کہیں کچھ غلط نہ نکل جائے، نہیں، ما یخرج منہ الا حق، میری زبان سے جو بھی نکلتا ہے، جب بھی نکلتا ہے، حق نکلتا۔ اللہ، یہ ہے میرے آقا کی شان۔ اللہ، تو میری سرکار نے کیا کہا، اوتی، تو پہلی چیز بے جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا کیے۔ تو میرے آقا کی شان ہے، حضور کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے، مل کے بولو نا، حق نکلتا ہے۔ کہو، حضور کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے۔ میں ایک شعر آپ کو سنایا کرتا ہوں نا، کیوں کر نہ ان کے دم سے ہو دم کائنات میں، کیوں کر نہ ان کے دم سے وہ دم کائنات میں، دار و مدار جسم کا ہوتا ہے جان پر، اور جبریل چھو سکا نہ تیری رہ گزار کو، ادراک والے دنگ ہیں تیری اڑان پر، اور ہم کو کیا خبر تھی خدا ہے کہ یا نہیں، ہم کو تو اعتبار ہے تیری زبان پر۔ یہ اٹھا کے اوپر رکھ، ماشاءاللہ۔ پہلی چیز جس سے فضیلت بخشی میرے مالک نے رسول پاک کو،
وہ ہے زبان پاری. اور آگے کہا دوسری چیز جو میرے سوا اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں کی اور مجھے فضیلت عطا کی، اس کے ساتھ پورے زمانے میں فضیلت بخشی اس طاقت کے ساتھ، وہ چیز کون سی ہے؟ فرمایا نصرت بالرعب، اور اللہ نے رعب کے ساتھ میری مدد کی ہے. یعنی تلوار نکال کر مجھے اپنی طاقت دکھانے کے لیے اور اپنی قوت اور اپنی دھاک بٹھانے کے لیے تلوار نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میرے دشمنوں پر میرا نام ہی لے لیا جائے تو میرے دشمن پر اللہ نے میرے نام کا رعب طاری کر دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نصرت بالرعب، رعب کے ساتھ اللہ نے میری مدد کی ہے. کئی واقعات ہیں. ایک تو واقعہ میں آپ کو سنایا بھی کرتا ہوں اکثر کہ جب ابرا بادشاہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر معاذ اللہ خانہ کعبہ کو مسمار کرنے اور گرانے کے لیے آیا تھا، تو آپ جانتے ہو حضور کے دادا جان رسول پاک کے حضرت خواجہ عبد المطلب اپنے خادموں اور 2 بیٹوں کو ساتھ لے کر ابرا بادشاہ کے پاس پہنچے تو وہ اپنے شاہی کر و فر کے ساتھ اور شاہی تمکنت کے ساتھ تخت پہ بیٹھا تھا، اور بادشاہی خیمے میں وہ پوری آب و تاب کے ساتھ شاہی جلال کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. ظاہر ہے وہ پوری طاقت اور فوج لے کر آیا تھا، لیکن حضرت خواجہ عبد المطلب جب ابرہہ کو ملنے کے لیے اس کے خیمے میں پہنچے اور خیمے کا پردہ ہٹا اور حضرت عبد المطلب کے چہرے پر، رسول اللہ کے دادا جان کے چہرے انور پر ابرہہ بادشاہ کی جیسے ہی نظر پڑی تو ابرہہ بادشاہ رسول اللہ کے دادا جان کے رعب کی تاب نہ لا سکا اور احترام میں کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہاں تو کوئی چھوٹا سا تھانے میں آپ چلے جائیں تو یہ ایسے ہی اپنی کرسی سے نہیں اٹھتا، تو کجا بادشاہ ہو اور فوج لے کر آیا ہو اور خواجہ عبد المطلب کے چہرے پر جب نظر پڑی تو احترام اور ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا. آگے لمبی بات ہے، ایک جملہ کہہ کے میرا خیال ہے بات کا رخ مجھے موڑ دینا چاہیے کہ وہ تو دادا جان کے چہرے انور سے تو نور حضرت عبداللہ کے پاس اور عبداللہ سے بی بی آمنہ کے پاس جا چکا ہے. جزاک اللہ، مالک برکت عطا فرمائے. آپ نے غور ان بیٹے کے آنے سے توجہ ادھر ادھر ہو گئی. پھر میں جملہ کہتا ہوں، خواجہ عبد المطلب تو وہ ہیں کہ جن کی پیشانی انور سے، جن کے چہرے انور سے وہ نور حضرت عبداللہ میں اور پھر عبداللہ سے بی بی آمنہ میں جا چکا ہے، اور تیسری پشت میں جانے کے باوجود اب بھی ان کے چہرے میں وہ نور موجود ہے. تو اندازہ کیجئے جب خواجہ عبد المطلب کے چہرے پر رعب کا عالم یہ ہے تو پھر رسول اللہ کے چہرے پر رعب کا عالم کیا ہوگا. مل کے زندہ باد. میرے مالک آپ سب کے اٹھے ہوئے ہاتھ قیامت کے دن قبول کرے اور ان ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ آ جائے قیامت کے دن. مجھے ایک اور چھوٹی سی محبت کی بات یاد آ گئی. پورا واقعہ تو نہیں سناؤں گا، وہ واقعہ پھر سنائیں گے انشاءاللہ پورا. اس واقعے میں سے صرف ایک نقطہ، جیسے یہ حضرت خواجہ عبد المطلب کا ایک ہی نقطہ عرض کیا ہے نا، ایسی ایک نقطہ اور سن لیجیے. فتح مکہ ہو گیا. یہ رعب کی بات ذرا کر لیں پھر آگے چلتے ہیں. ایک اور محبت کی بات یاد آ گئی ہے. واقعہ تو لمبا ہے لیکن ہم اپنے مطلب کی. نام اس کا فضالہ ہے، فے ضاد الف لام اے، فضالہ. فتح مکہ کی رات جب میرے آقا نے مدینہ پاک سے لشکر لے کر آئے اور مکہ شریف والوں کو نکال دیا اور فتح کر لیا، اعلان ہو گیا بس یا مکے میں جو رہنا چاہتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ ایمان لائے اور کلمہ پڑھے اور غلامی مصطفیٰ میں آ جائے تو رہے. لوگ چلے گئے. سحری کے وقت، تہجد کے وقت جب لوگ سو رہے تھے، میرے آقا اٹھے اور وضو کیا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگے.
اور وہ جو بھاگے ہوئے لوگ تھے انہیں نیند نہیں آ رہی تھی کئی لوگوں کو، اور نیند نہ آنے والوں میں ایک جس نے کبھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس کا نام فضالہ تھا، جسے نیند نہیں آ رہی تھی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، یہ محمد عربی نے آ کے ہمارے ساتھ کیا ہے، اور ہماری ساری طاقت قوت مکے والوں کی، قریشیوں کی، صدیوں ہزاروں سال کی طاقت ہماری بنی ہوئی کہاں گئی وہ ساری، اور انہوں نے آتے ہی ہمارا یوں تختہ الٹ کے رکھ دیا ہے، اور بغیر کوئی جنگ کیے، بغیر قتل و غارت کیے انہوں نے فتح کر لیا اور قبضہ کر لیا ہر چیز پر، یہ کیسی فتح ہے؟ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، وہ بھی اٹھا اور حرم شریف میں آ گئے، خنجر جیب ساتھ اپنے پہلو کا لگایا ہوا تھا۔ اب جو دیکھا آگے حضور رسول پاک طواف کر رہے ہیں، اس کے تو طبق روشن ہو گئے، وہ تو خوش ہو گیا، اس کا تو جی للچانے لگا کہ کمال ہو گیا، اور ہے بھی کوئی نہیں، حضور ہیں بھی اکیلے اور میں بھی اکیلا، اور یہ خالی ہاتھ ہیں اور میرے پاس خنجر بھی ہے، ابھی میں جاتا ہوں اور وار کروں گا اور معاذ اللہ شہید کر دوں گا، اور مکے والوں میں میری بھی دھاک بیٹھ جائے گی کہ لو میں نے رسول اللہ کو معاذ اللہ شہید کر دیا ہے، میں بھی چلتا ہوں۔ اور ایک وار کی ہی بات ہے نا، تو آگے آگے حضور طواف کر رہے تھے، پیچھے پیچھے فضالہ بھی چلنے لگا، لیکن یہ رسول پاک ہیں، یہ مولوی صاحب طواف نہیں کر رہے، اللہ کا محبوب طواف کر رہا، خنجر بھی ہے۔ اور جیسے ہی قریب پہنچا، پیچھے ہے، میرے آقا نے رخ قدم روک لیے، تیسرا اور کوئی نہیں سوائے اللہ کے، میرے آقا نے رخ پھیرا، پیچھے کی طرف دیکھا اور جلال بھری آواز میں کہا کون ہو، اور پھر خود ہی کہا فضالہ ہو، فضالہ ہو، جی حضور فضالہ ہوں۔ میری سرکار کا اگلا جملہ سنو، کیا کر رہے ہو؟ یہ زبان میں، یہ دل میں کیا پڑھ رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو؟ ادھر جیسے ہی میری سرکار نے کہا کیا کر رہے ہو، تو لفظ بڑا قابل توجہ ہے، کہنے لگا اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ یہ لفظ آپ نے غور رکھنا ہے، میرے جو میں لفظ آپ کو کہنے لگا ہوں، کیا کر رہا ہوں؟ اللہ کا پھر ایک بار کہیے، کیا کر رہا ہوں؟ اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ دل میں بغض تھا، مگر اس نے بغض رسول کو اللہ کے ذکر میں چھپا لیا۔ بس یہی ہے سنیت جو ہم تمہیں بتلا رہے ہیں کہ بغض رسول کو، بغض مصطفیٰ کو، عداوت مصطفیٰ کو اللہ کے ذکر میں چھپایا جا سکتا ہے، مگر درود شریف میں نہیں چھپایا جا سکتا۔ یہ بات ذرا گہری تھی، پتہ نہیں بات سب پر واضح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ ذکر اللہ میں تو چھپایا جا سکتا ہے کہ یہ تو ممکن ہے کہ کسی کے دل میں آپ کا بغض ہو، جیسے فضالہ ہے، یہ تو ممکن ہے کہ کسی کے دل میں آپ جناب کی عداوت ہو، دشمنی ہو، اور زبان پر اللہ کا ذکر ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دل میں بغض ہو اور زبان پر درود و سلام ہو۔ نہیں، درود و سلام اسی کی زبان پر جاری ہوتا ہے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ آ جاتا ہو۔ اللہ اکبر۔ اب اتنا فاصلہ ہے کہ میرے آقا نے اپنا دست مبارک، کتنے دور ہیں کہ حضور نے اپنا دست مبارک دائیں ہاتھ فضالہ کے سینے پہ رکھا، ایسے رکھا، پھر رکھا دوسری بار، پھر تیسری بار۔ آپ حضرات بالکل خاموش رہے ہو، آپ وہاں نہیں پہنچے، پھر میں دوبارہ کہنے لگا ہوں، ہاتھ رکھا حضور نے فضالہ کے سینے پہ۔ نہیں سمجھ بھئی، قرب اتنا ہے، قریب اتنے ہیں، حضور کا ہاتھ خالی اس کے سینے تک چلا گیا ہے، تو اس کے پاس تو خنجر بھی تھا، نکال لیتا اور حملہ کر دیتا۔ ممکن تھا اگر حضور کا ہاتھ اس کے سینے تک جا سکتا ہے تو وہ بھی تو خنجر نکال کے حملہ کر سکتا تھا، مگر نہیں، آقا نے کہہ دیا نصرت بالرعب، اللہ نے رعب کے ساتھ میری مدد کی ہے، میرا ہاتھ اس کی سینے تک جا سکتا ہے، اس کا ہاتھ میرے تک کیا آنا ہے، اس کا ہاتھ اپنے خنجر تک بھی نہیں جا سکتا۔
اس کا ہاتھ اپنے خنجر تک بھی نہیں جا سکتا کیونکہ رعب کے ساتھ اللہ نے میری مدد کی. بولو نا, اس کا ہاتھ میرے تک تو کیا آنا ہے, خنجر تک بھی نہیں جا سکتا کیونکہ اللہ نے رعب کے ساتھ, بولو نا, میری مدد کی. اچھا میرا خیال ہے بات پوری کر لیں, یہ بات تو مکمل ہو گئی, لیکن یہ جملہ پورا کر لیں. جو 3 بار ہاتھ رکھا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت فضالہ کی بات سنو. ایک بار ہاتھ رکھا سینے پہ اور پھر ہاتھ مارا اور پھر ہاتھ رکھا 3 بار. نتیجہ اس کا یہ نکلا, پہلا ہاتھ رکھا کفر نکال دی, پھر ہاتھ رکھا تو اپنی عداوت نکال دی, تیسری بار ہاتھ رکھا تو اپنی محبت ڈال دی. فضالہ کہتا ہے اللہ کی قسم جب تک میں آپ کی نگاہوں کے سامنے آیا نہیں تھا, پوری دنیا میں آپ سے زیادہ میں کسی کو دشمن نہیں سمجھتا تھا, لیکن تیسری بار ہاتھ رکھ کے پیچھے کیا, پوری کائنات میں بڑھ کر میری نظروں میں اگر کوئی محبوب ہے تو وہ آمینہ کا لال محبوب ہو جائے. جیتے رہو, جیتے. پہلی چیز اوتی تو جوامع الکلم, دوسری نصرت بالرعب, تیسری چیز احلت لیل غنائم, احلت لیل مغانم. دونوں طرح, یہ دونوں لفظوں کے ساتھ حدیثی. یہاں پر جو مجھے لکھ کر حفظ صاحب نے دی ہے اس میں ہے لی احلت لیل مغانم, غنیمت کی جمع, غنائم بھی ہے مغانم. اللہ نے احلت حلال کر دی ہے میرے لیے, لی الغنائم, اللہ نے میرے لیے سے مراد قیامت تک آنے والی میری ساری امت کے لیے. ہائے ہائے اللہ, ایک بار مل کے کہو ذرا سبحان اللہ. غنیمت کیا ہے؟ مال غنیمت کیا ہے؟ جب دشمن پر اہل جہاد کے لیے جہاد کرتے ہیں, دشمن کوئی مسلمانوں کی فوج حملہ کرتی ہے, فتح کر لیتی ہے, اور وہاں سے جو مال و دولت ان کے ہاتھ آتا اسے مال غنیمت کہتے ہیں. اور یہ سلسلہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جہاد کا سلسلہ جاری ہے. اب میرا خیال ہے آپ خاموش نہیں رہو گے, مسکرا کے آپ بے ساختہ آپ کی زبانوں سے سبحان اللہ نکلے گا. حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ نبی جب جہاد کرتے ہیں اور فتح حاصل کرتے ہیں, مال غنیمت ملتا ہے, مگر کسی امت کے لیے مال غنیمت کو استعمال کرنا جائز نہیں تھا, حلال نہیں تھا, بلکہ وہ مال غنیمت جو ملتا جمع کرتے, رکھ دیتے, آسمان سے ایک آگ اترتی اسے جلا دیتی, بس فیصلہ ہو گیا. لیکن جب میرے آقا کی باری آئی فرمایا احلت لی الغنائم, وہ مال غنیمت جہاں بھی میرے مجاہد حملہ کریں گے اور مال غنیمت لے کر آئیں گے, وہ اللہ نے میری فضیلت یہ ہے میری امت کے لیے حلال کر دیا. اللہ, ایک بار مل کے کہیے ذرا سبحان. اگر آپ نے اس کو بالتفصیل پڑھنا ہو تو 10ویں سپارے کا پہلا رکوع پڑھیے, جہاں سے 10واں سپارہ شروع ہوتا ہے, وہ سارا یہ مفہوم موجود. وَاعْلَمُوا انما غنمتم من اللہ من شیء فان للہ خمسہ وللرسول ولذی القربى, مال غنیمت تمہارے لیے حلال ہے, اور صرف تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہے, اس میں سے 5واں حصہ رسول اللہ کے لیے بھی نکالنا. اللہ اکبر. اگر کہ دیر ہو رہی ہے, میں نے گفتگو کو مکمل کرنا ہے, لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہاں پھر آپ کو ایک اپنے آقا کی شان سناؤں. اتنی سبحان اللہ, اتنی ہلکی ہلکی سبحان اللہ نہیں, محبت سے بول. جس طرح اللہ نے رسول پاک کو سابقہ نبیوں پر فضیلت بخشی ہے, میری طرف دیکھو, جس طرح اللہ نے رسول اللہ کو سابقہ نبیوں پر فضیلت بخشی ہے, اسی طرح اللہ نے رسول پاک کی امت کو سابقہ امتوں پر فضیلت بخشی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ میں نے آج سے 1 یا 2 جمعے پہلے بھی سنایا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ پہلے نبیوں کی امتوں میں جو ولی ہوتے تھے
اور وہ کرامتوں کا اظہار کرتے تھے، وہ اپنی طاقتوں کا ظہور کرتے تھے، اظہار کرتے تھے، اپنی طاقت کا اظہار کرتے تھے. جیسے آصف بن برخیہ سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی ہے مگر تخت لایا، تو وہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میرے پاس بھی موجود ہے، آپ فرماتے ہیں یاد رکھیے جس طرح اللہ نے رسول پاک کو نبیوں پر فضیلت بخشی، اسی طرح حضور کی امت کے ولی، جیسے رسول اللہ کو نبیوں پر فضیلت ہے، اسی طرح حضور کی امت کے ولیوں کو سابقہ ولیوں پر بھی فضیلت ہے. اور جس طاقت کا ظہور امت محمدیہ کے ولی کرتے ہیں وہ سابقہ نہیں کر سکتے. پوچھا کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ انہیں مقتدی نبیوں کا کلمہ نصیب ہوا تھا، حضور کی امت کو رسول اللہ کا امام الانبیاء کا کلمہ نصیب ہوا. اقوا تأثیراً بالجذب، وہ فکرہ مجھے یاد آ گیا ہے، اقوا تأثیراً فی الجذب، کہ ان میں ولایت کی طاقت زیادہ ہوتی ہے. اور اس سے اگلا جملہ پہلے بھی سنایا تھا، پھر ذرا بیدار کرنے کے لیے سنا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ان ولیوں میں طاقت زیادہ ہے ان ولیوں سے، لیکن آگے فرماتے ہیں ایک بات یاد رکھیے گا، اس امت کے ولی ہوں یا سابقہ نبیوں کی امتوں کے ولی، اس وقت تک کوئی ولی نہیں بنتا جب تک مولا علی اسے ولایت کا فیض عطا نہیں فرما دیتا. جس ہاتھ سے بنتا رہا امکان کے تانے، قدمین رسالت پہ وہی ہاتھ رہا ہے، اور سایہ نہیں رکھتے سرکار والے، پر سائے کی طرح علی پھر بھی ساتھ رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. احلت لیل غنائم، میری امت پر مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے. میرے من میں جو شان مصطفیٰ آئی تھی وہ یہ ہے جو میں ابھی پیش کرنے لگا ہوں، ذرا مل کے کہیے سبحان اللہ. جس طرح مال غنیمت پہلوں کے لیے حلال نہیں، رکھ دیتے، آگ آتی جلا دیتی، ایسے ہی قربانی جو بھی کرتے یا نیاز کے طور پر، نظر کے طور پر، نیاز نہیں میں نے نظر کہنا تھا، نظر کے طور پر پیش کرتے اللہ کی بارگاہ میں، قربانی کرتے اللہ کی بارگاہ میں، وہ بھی کھانے کی اجازت نہیں تھی. ذبح کرتے رکھ دیتے، آسمان سے آگ آتی اسے جلا دیتی تو اعلان ہو جاتا قبول ہو گئے. لیکن حضور کی باری آئی، فرمایا مال غنیمت بھی کھاؤ اور بکرا بھی ذبح کرو، کھال اتارو، گوشت بناؤ، کھا جاؤ اور کہو قبول ہو گئی. اپنے آقا کی شان سن رہے ہو، محبت سے بولو. آپ کہو گے حضور کی شان اس میں کون سی؟ یہی شان ہے. کیا؟ کہ اگر میرے کسی امتی نے بکرا ذبح کیا اور خدا نہ خواستہ آگ نہ اتری اور اس کی قربانی رد ہو گئی، وہ میرا امتی، میرا غلام تو اپنی پوری گلی اور پورے محلے میں رسوا ہو جائے گا. میرا وہ کلمہ پڑھنے والا غلام تو شرمندہ ہو جائے گا. ہر شخص اس کی طرف انگلی اٹھائے گا اور کہے گا اس کے مال میں 2 نمبری ہے، یہ حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے، اس کے مال میں نقص ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، یہ مردود ہے، اللہ نے اسے رد کر دیا ہے. وہ میرا کلمہ پڑھنے والا غلام اور محلے میں رسوا ہو جائے، مجھے اس کی رسوائی گوارا نہیں ہے. ذبح کرو اور کھا لو، قبول ہو گئی.
ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں، ہم کلمہ اس محبوب کا پڑھتے ہیں، درود و سلام اس محبوب پہ پڑھتے ہیں، نعتیں اس کی پڑھتے ہیں، میلاد اس کا مناتے ہیں، جلوس اس کے نکالتے ہیں، محبت اس سے کرتے ہیں۔ جو اپنے غلاموں کو ایک دوسرے کے سامنے ہماری رسوائی گوارا نہیں کرتا، کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں 1.25 لاکھ نبیوں کی امتوں کے سامنے ہماری رسوائی کیسے گوارا کر سکتا؟ اور آگے کہا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، اور اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے، کس طرح؟ اس روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا۔ جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، اس روئے زمین کو مسجد بھی بنا دیا، سجدہ گاہ بھی بنا دیا، پاک بھی کر دیا، وَطُهُورًا، اور پاک کرنے والی بنا دیا۔ پہلے جس نے بھی عبادت کرنا ہوتی تھی اسے کسی نہ کسی پاک جگہ پہ معبد میں جانا پڑتا تھا، معبد میں، گرجا میں، مندر میں، کلیسا میں، جو بھی عبادت گاہوں کے نام تھے وہاں جانا پڑتا تھا، پھر سر جھکانا پڑتا تھا۔ میرے محبوب کی باری آئی، فرمایا جعلت لی الارض مسجدا، پوری روئے زمین سجدہ گاہ ہے۔ تو میدان میں ہو، کھیت میں ہو، صحرا میں ہو یا پہاڑوں پر ہو، اور صرف اسے پاک نہیں کر دیا کہ کر سجدہ، نہیں، اگر تیرے پاس پانی نہیں ہے اور تو نے اپنی پاکیزگی حاصل کرنی ہے تو فرمایا یہی مٹی پہ ہاتھ پھیر اور منہ پہ مل لے، تو بھی پاک ہو گیا۔ ہم نے اسے پاک کرنے والی بنا دیا۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور پانچویں فضیلت میرے آقا نے کہا اُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، فرمایا مجھے پانچویں فضیلت یہ بخشی ہے کہ مجھے صرف انسانوں کی طرف نہیں بھیجا گیا، اُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ نہیں کہا، اُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ نے مجھے ساری مخلوق کی طرف، میرے ساتھ مخلوق میں انسان بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، حور بھی ہیں، حوریں بھی ہیں، غلمان بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، اور چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں۔ بلکہ میں نے تو حدیث میں، احادیث میں یہاں تک پڑھا ہے کہ ایک لڑکے نے حضور کی طرف آ رہا تھا، ایک نوجوان رستے میں آتے آتے اس نے دیکھا چڑیا اڑ کے گئی ہے، اس نے چڑیا کے بچے، بوٹ جسے ہم کہتے ہیں اپنی پنجابی زبان میں، چڑیا کے چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا لیے اور یوں اپنی بغل میں دبا لیے اور آ کے حضور کی مجلس میں سامنے بیٹھ گیا۔ ادھر وہ بیٹھا، ادھر چڑیا آئی اور حضور کے سر کے اوپر آ کے اس نے اڑنا اور چہچہانا شروع کر دی۔ ایک صحابی نے فوراً عرض کیا حضور یہ کیا کہہ رہی ہے؟ چڑیا تو قریب نہیں آتی، اڑ جاتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں، جبکہ یہ دور سے آئی ہے اور سر کے اوپر چکر لگا رہی ہے اور چوں چوں کر کے کچھ کہہ بھی رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ تمہارے درمیان بیٹھے ہوئے ایک بندے کی شکایت کر رہی ہے جو اس کے بچے اٹھا کے لے آیا۔ اور پھر فرمایا بولو کون ہے تم میں سے جس نے اس کے بچے اٹھا کے اس کے دل کو زخمی کیا؟ وہ لڑکا جو تھا پیچھے بیٹھا ہوا تھا وہ اٹھا اور اس نے لا کے یہاں بچے سامنے رکھ دیے۔ جیسے ہی بچے رکھے وہ چڑیا جلدی سے آئی اور پر پھیلا کر بچوں کے اوپر بیٹھ گئے۔ انسانی ذہن سوچتا ہے اسے ڈر کیوں نہیں ہے کہ کہیں میرے سمیت ہی نہ پکڑ لے؟ اسے ڈر تو ہونا چاہیے تھا کہ یہ میرے بچے ہیں، میں اوپر بیٹھ گئی ہوں، کہیں میرے سمیت سب کو ہی نہ پکڑ لیں، مگر نہیں، اسے ڈر نہیں ہے، اسے پورا یقین ہے۔ کیا؟ وہ بیٹھ گئی ہے، اپنے بچوں کو پروں میں چھپا لیا ہے، وہ سمجھتی ہے جو پکڑے ہوئے چھڑا سکتا ہے وہ پکڑنے نہیں دے گا مجھے۔ معلوم یہ ہوا کہ سب انسانوں کی طرف
بلکہ جس کا رب ہے ہر اس کی طرف اللہ نے رسول اللہ کو رسول بنا کے بھیجا، خلق کی طرف رسول بنا کے بھیجا۔ وختم بی النبیون، اور فرمایا میری چھٹی فضیلت یہ ہے، ختم بی النبیون، میرے اوپر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا گیا، میرے اوپر سلسلہ نبوت کو اب میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی دنیا میں نہیں آ سکتا، کوئی ذلی نبی، یہ تھے ہی نہیں، مرزے نے اپنے پاس سے ہی بنا لیے تھے، ذلی نبی، بروزی نبی، امتی نبی، کہ میں ذلی نبی ہوں، پھر کہنے لگا نہیں میں بروزی نبی ہوں، پھر کسی نے کہا تو کہنے لگا نہیں میں امتی نبی ہوں۔ بھئی وہ کیا ہوتا ہے امتی نبی؟ کہنے لگا جی حضور نے کہا تھا میرے بعد نبی کوئی نہیں، تو میں وہ نبی نہیں ہوں جو خود نبوت رکھتے ہیں، میں امتی نبی ہوں کہ حضور کا امتی بھی ہوں اور نبی بھی ہوں۔ توجہ رکھیے گا میری بات پر، مگر یہ ایک جھوٹ، یہ ایک دجل، ایک دھوکہ اور ایک فریب کی کہانی تھی، کیا کہ میں امتی بھی ہوں اور نبی بھی ہوں۔ اگر میری طرف توجہ ہو تو میں ایک چھوٹی سی حدیث سنا کے آپ کا ایمان تازہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں جس طرح نبی کوئی نہیں ہو سکتا اس طرح امتی نبی بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب اس پر دلیل پیش کر کے گفتگو اختتام پذیر کرنے لگا۔ میرے آقا جب روانہ ہوئے 80,000 کا لشکر لے کر یا 60,000 کا لشکر لے کر، باقی ان رستے میں سے ملنا تھا کدھر؟ تبوک کی طرف، غزوہ تبوک، یہ شام کا علاقہ تھا، غزوہ تبوک کی طرف 60,000 کا لشکر لے کر میرے آقا جا رہے تھے۔ لیکن جب روانہ ہونے لگے آخری اعلان کیا گیا، کیا؟ مولا علی ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے، وہ مدینے میں ہی رہیں گے۔ اب جب اعلان ہو گئے، آ کر لوگوں نے کہا یا علی آپ تو گھر ہی رہو گے، ادھر مدینہ شریف میں آپ رہو گے، یہی نماز اور دھیان رکھو گے مدینہ شریف کا، بچوں کا، خواتین کا جو نہیں ساتھ جا سکتے، آپ مدینہ شریف میں جانشین مصطفیٰ بن کے رہو گے۔ مولا علی شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آپ نے تو مجھے شیر خدا کہا ہے، تو کیا شیر خدا اس لیے کہا تھا کہ گھر میں چھوڑ جاؤ گے؟ شیر خود، میرا کام تو میدان جنگ میں ہے، تو مجھے تو ساتھ ہونا چاہیے تھا کہ میدان جنگ میں شیر خدا کی ضرورت ہے، یہاں بچوں کی حفاظت کروں گا۔ توجہ میری جانب رکھیے گا، میرے آقا نے فرمایا یا علی اما ترضا، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت موسیٰ کا ایک ہارون تھا، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ نے تجھے میرا ہارون بنا دیا؟ محبت سے کہو نا، کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے تو ایک ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، میں تجھے اپنا ہارون بنا کے جا رہا ہوں، مگر فرق یہ ہے ہارون نبی تھے، اے علی تو میرا ہارون تو ہے، میرا جانشین تو ہے، میرا وارث تو ہے، مگر نبی نہیں ہے۔ ایک بار میرا مل کے کہو سبحان اللہ۔ نہیں، یہ سبحان اللہ آپ کو بیدار کرنے کے لیے، پھر ایک بار کہیے ذرا۔ اب میں نے بیدار کر لیا، اب میری طرف آئیے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ یا علی تو میرا ہارون ہے، میرا جانشین ہے، اور میرا وارث بن کے یہاں رہے گا، حفاظت کرے گا مدینہ شریف کی، لیکن تو نبی نہیں ہے۔ توجہ نہیں آپ کر رہے ہو، تو میرا جانشین ہے، میرا امتی ہے، مگر تو نبی نہیں ہے۔ بس یہی لانا تھا۔ اگر حضور کا امتی ہو کر علی نبی نہیں ہے، اگر امتی بھی ہو نبی بھی ہو تو سب سے پہلے یہ شان مولا علی کو ملنی چاہیے تھی۔ حضور کہتے تو میرا امتی بھی ہے، تو نبی بھی ہے، حضور نے دروازہ بند کر دیا کہ تو میرا امتی ہے، نبی نہیں ہے۔ قیامت تک ثابت ہو گیا امتی امتی ہوتا ہے، نبی نبی ہوتا ہے۔ اگر علی امتی نبی نہیں ہے تو مرزا کون سی بلا ہے جو کہا جائے جس کے لیے کہ امتی بھی ہو نبی؟ اس طرح کے اس نے اور بھی کئی گھونسلے اپنے پاس سے بنائے ہوئے تھے، لیکن یہ بھی میرے آقا خبر دے کے گئے تھے کہ میرے بعد 30 دجال ہوں گے، اور ہر کوئی یہ سمجھے گا
کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، لیکن یاد رکھنا ختم بی النبیون، میرے اوپر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ تو ربیع الاول رسول اللہ کا مہینہ، تو یا رسول اللہ آپ پر تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، تو امت تو قیامت تک آئے گی، تو پھر باقیوں کے لیے یہ نظر عنایت، یہ سلسلہ ہدایت کیسے چلے گا؟ تو میری جانب دیکھو گے تو لطف آئے گا۔ میرے آقا یہ سلسلہ ہدایت آپ کے بعد کیسے چلے گا؟ بھری مجلس میں میرے آقا نے حضرت فاروق اعظم کو کھڑا کیا، مولا علی شیر خدا کو کھڑا کیا۔ توجہ ہے تو میں جملے کہوں گا تو لطف آئے گا۔ کس کو کھڑا کیا؟ حضرت عمر مولا علی شیر خدا، اور کہا میرے بعد تم قرن جانا، یمن جانا، ملک یمن میں ایک شہر کرن ہے، تم دونوں میرے بعد یمن جانا، یمن میں کرن جانا، کرن کے جنگلوں میں میرا اویس ملے گا، اویس کرنی ملے گا۔ وہ اونٹوں کو چراتا ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی ہتھیلی پر ایک سفید رنگ کا نشان ہے اور پہلو پر بھی سفید نشان ہے، اور وہ برس کا نہیں ہے، پھل بہی کا نہیں ہے، بس نشان ہے۔ تم دونوں اس کے پاس جانا، میرا سلام بھی کہنا اور میری امت کے لیے بخشش کی دعا بھی کرانی۔ بس بات مکمل ہو گئی، کیا کہ سلسلہ نبوت ختم، مگر ہدایت کا دروازہ میرے آقا نے کھول دیا۔ کیا؟ صحابہ کو بھیجا ولی کے پاس جانا۔ کس کے پاس جانا؟ حضرت اویس کرنی صحابی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ولی ہے۔ تو اب حضرت فاروق اعظم بھی آئے، یہ بات بھی لمبی ہے، وہ آئے پھر کس طرح گفتگو ہوئی، وہ ایک لمبی داستان ہے، ہو سکتا ہے میں آئندہ آپ کو وہ چلو موقع ملا تو پھر انشاءاللہ وہ بھی سناؤں گا کہ وہ کیسے آئے اور کیسے بات چیت ہوئی اور کیسے پھر انہوں نے دعا کی۔ مگر یہ تو ثابت ہو گیا کہ ولیوں کے پاس جانا صحابہ کی سنت ہے اور ولیوں کے پاس بھیجنا رسول اللہ کی سنت ہے، اور دین کا وہ سلسلہ، ہدایت کا وہ سلسلہ جو حضرت آدم سے چلا رسول اللہ پہ مکمل ہوا، اور پھر حضور پاک کے بعد تا قیامت ولیوں کے ساتھ، ولیوں کے ناموں کے ساتھ یہ قرآن پاک کی ہدایت اور رسول اللہ کی سنت کی تشریح تا قیامت ہوتی رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ ویسے تو 11ویں شریف بڑی اتوار پیر کو بنتی ہے، کل اتوار اور سوموار 2 دن ہے، 11، 10 اور 11۔ ہم انشاءاللہ العزیز بڑی 11ویں شریف کا پروگرام آئندہ جمعۃ المبارک کو ہوگا، یہیں پر جمعہ شریف کے فوراً بعد 11ویں شریف کے لنگر کا بھی انتظام کریں گے، اہتمام کریں گے، بڑی 11ویں شریف ہوگی۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے جلدی تشریف لائیے گا تاکہ میں آپ کو حضور پاک کی اور غوث پاک کی شان بیان کر سکوں۔ ذکر حضرت خواجہ ویسے کرنی کا بھی کریں گے اور حضور غوث پاک کا ذکر بھی کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔